بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے میں ہوں شال اسلم۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان مدد کرنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے شکر گزار۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $3 بلین جمع کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی آمد کے لیے $1.2 ارب بھی ملیں گے۔ سعودی ریلیف کا IMF سے کوئی تعلق نہیں، شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب نے تیل کی مد میں $100 ملین ماہانہ کی رعایت دی ہے۔ عالمی سطح پر ہر چیز دگنی نہیں تگنی مہنگی ہو چکی ہے۔ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ امید ہے اگلے 6 ماہ میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو 74 سال مکمل۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کی بھی ریلیاں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ پاکستان کا کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان 5 اگست کا بھارتی غیر قانونی اقدام قبول نہیں کرے گا، عارف علوی۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی پامالی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے گی۔ بھارت کو ریاستی دہشت گردی کے استعمال سے روکا جائے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کا بھرپور ساتھ دیتے رہیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آزادی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق ہے۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت۔ پاکستان نے بھارت کے بعد نیوزی لینڈ کو بھی خاک چٹا دی۔ آصف کے 12 گیندوں پر 27 رنز، 3 چھکے بھی داغے۔ ہو کر کھیلو ایک جان، ساتھ ہے تمہارے پاکستان۔ بابر اعظم نے بہترین بالنگ اور شاندار فیلڈنگ کو فتح کی وجہ قرار دیا۔ کیوی کپتان بھی شاہینوں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، 4 اہلکار شہید۔ پولیس موبائل پر موٹر سائیکل پر سوار دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو DGI مقرر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق 20 نومبر 2021 کو ہوگا۔ DGI جنرل فیض حمید 19 نومبر تک فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے تمام نامزد امیدواروں کا انٹرویو کیا۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف سے مشاورت کے بعد منظوری دی۔ سندھ میں کرپشن انتظامی شکل اختیار کر چکی ہے، سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے 25 اکتوبر کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو رفاہی پلاٹوں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ کھیل کے میدان اور پارکس کو اصل شکل میں بحال کرنے کی ہدایت۔ بظاہر سندھ حکومت کی تجاوزات کے خاتمے میں دلچسپی نہیں، سپریم کورٹ۔ نالہ متاثرین کی بحالی سے متعلق وزیر اعلیٰ کا جواب غیر تسلی بخش تھا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے سندھ حکومت اپنے وسائل سے رقم فراہم کرے گی۔ کمشنر کراچی نے نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق اخبارات میں اشتہارات دے دیے۔ 15 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کے لیے کمپنیاں 3 دن میں رابطہ کریں۔ عمارات کو دھماکے سے اڑانے والی تجربہ کار کمپنیوں کو فوقیت دی جائے گی۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج، اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت۔ راولپنڈی میں جگہ جگہ رکاوٹیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ روز روز کا تماشا ختم کرنا چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، راستے سے کنکر کو بھی ہٹا دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن پر الزامات، فواد اور اعظم سواتی کو شوکاز نوٹس جاری۔
امریکہ نے پاکستان کے خلاف بھارت کی مدد کی، گلبدین حکمت یار۔ گلبدین حکمت یار کا کہنا ہے کہ نہیں چاہتے کوئی اپنی جنگوں کے لیے افغان سرزمین میں استعمال کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں خون بہا رہا ہے، مظالم ہو رہے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی سے مزید 2 اموات، 367 نئے کیس رپورٹ۔ صوبے بھر میں مزید 515 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے۔ اسلام آباد میں مزید 123 افراد ڈینگی کے ڈنگ کا نشانہ بنے۔ سندھ میں رواں ماہ 1291 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ کورونا سے اموات اور کیسز کی کمی، 24 گھنٹوں میں 13 اموات، 516 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.